حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم صاحب قادری نقشبندی۔ جی ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک جی نہیں نہیں ٹھیک جی انشاءاللہ۔ نحمده الذي هدانا إلى صراط السوي المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. معزز حاضرین، ذی احتشام ذی قدر، صاحب صدر صاحبزادہ والا شان مفتی باغ علی رضوی صاحب، پروفیسر جعفر قمر سیالوی صاحب، مفتی لیاقت علی رضوی صاحب، دیگر علماء، حاضرین، اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑہا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی ایک محفل میں جمع ہوئے. جن کے قدموں میں حاضر ہیں ان کے قدموں تک تصدق سے اللہ کریم یہ قبول فرمائے. چند منٹ کی حاضری ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. قسم ہے اس ستارے کی جب وہ اوپر گیا. علماء مفسرین نے فرمایا کہ ہوا کا مادہ اشتقاق دو ہے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ایک مادہ اشتقاق کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اور ایک کا ہے اوپر سے نیچے آنا. گویا کہ اس ایک لفظ میں رب کریم یوں فرماتا ہے قسم ہے ستارے کے اوپر جانے کی بھی نیچے آنے کی بھی. اور اس ستارے سے مراد امام رازی سے لے کر علامہ آلوسی تک سب مفسرین نے لکھا کہ محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. کیسے تشریف لے گئے، کیسے واپس آئے، آپ نے سن لیا. رب کریم اس جانے پہ بھی قسم اٹھا رہا ہے، واپس آنے پہ بھی قسم اٹھا رہا ہے. وہ ویسے ہی بتا دے تو مان جاتے. بغیر قسم کے کہا نماز پڑھنی سارے پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے دے رہے ہیں، حج کرنی ہے کرنے والے کر رہے ہیں. لیکن یہاں قسم اٹھا کے کیوں فرمایا؟ ادھر 15ویں پارے کی آیات آپ نے سنی، وہاں اپنا اسم پہلے ذکر کر کے فرمایا سبحان، پاک ہے. تفصیل بھی سن لی کہ جانے آنے پہ اعتراض کرتے ہو تو میری ذات پہ اعتراض آئے گا. اب اس جانے اور آنے والے نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ.
اس نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ ان هو الا وحی یوحا، اس آنے جانے میں اس کے مولا نے جو کہا وہی آ کے بیان کیا، وہی آ کے بیان کیا۔ رات کا انتخاب آنے جانے کے لیے کیا، دن کا نہیں کیا۔ ایک نکتے کی بات ہے، کچھ اس لیے ذکر کرتا چلا۔ اللہ کریم نے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں اپنے انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے، اپنی خاص توجہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب ساری رات قیام نہ کریں، تھوڑا حصہ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑی۔ ساری رات محفل ہوگی، دعا ہوگی، یہ خلاف سنت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ جب اللہ کریم اپنے محبوب کو منع فرما رہا ہے اور محبوب اس سے پہلے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہاں محبوب علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی دیکھو، اور وہ حق پورا کرنا فرض ہے۔ رات جاگنا سنت ہے، مستحب ہے، وہ پورا کرنا فرض ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ گناہ ہے، اپنے ساتھ کرنا تو کسی دوسرے کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ فرمایا یہ رات کو کیوں خاص کی ہے، تھوڑی رات کیوں؟ دوسری جگہ اسی کی وضاحت کی، وہ تھوڑی رات کتنی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ، اے محبوب رات کو آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، یہ تیرے لیے، آپ کے لیے امت کی بنسبت زیادہ فرض ہے۔ امت پہ 5 نمازیں فرض، پروفیسر صاحب نے فرض کروا دی، پڑھیے گا۔ محبوب پر 6 نمازیں فرض، رات کو کیوں پڑھنی ہے؟ دن میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کی جو بیداری ہے نا، یہ دل پہ اثر انداز بڑی ہوتی ہے اور گفتگو اثر بڑا رکھتی ہے اس وقت۔ وہ مالک سے جو راز و نیاز ہے اس میں اثر بڑا ہے، اس لیے ایسا کرنا ہے۔ اس رات کے وظیفے کی وجہ بھی بتا دی کہ قبولیت، موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ اپنی امت کو اس فرعون کے ظلم و تشدد سے بچا کے لے جائیں، تو وہاں بھی کہا فَسْرِ بِعِبَادِكَ اللَّيْلَ، رات کو ان کو لے کے جانا، اور متعدد جگہوں پہ رات کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا۔ اس لیے رات اس کی ہاں قبولیت کا درجہ بنسبت دن کے زیادہ رکھتی ہے، اس لیے رات کا انتخاب کیا۔ تشریف لینے والے گئے، چلتے چلتے رف رف بھی رہ گیا، جبریل امین بھی رہ گئے۔ محبوب آگے بڑھنے لگے تو عرض کی جبریل یہاں تک تو ساتھ رہا، کوئی گزارش ہو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تو بتاؤ۔ کیوں پوچھا؟ کہ میری امت کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پہلے سارا کچھ جبریل لے کے آتے رہے، بتاتے رہے، میری اپنی پہنچ نہیں تھی۔ اب بتاؤ، تمہاری کو خواہش ہو تو میں جا رہا ہوں وہاں جہاں تم نہیں جا سکتے۔ تو جبریل امین نے عرض کی، حضور یہ گزارش ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت کا گزر پل صراط سے ہو تو اس غلام کو پل صراط پہ پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔ یہاں ایک نکتہ، یہ حدیث سنی ہوگی لیکن آج غور کیجئے، جبریل امین نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں مانگا؟
پوچھا تو تھا کہ تمہاری کوئی خواہش کوئی گزارش ہو تو بتاؤ. تو جبریل امین چاہتے کہ مولا میرے مقامات بڑھا دے، درجات بڑھا دے. وہ اس طرح کی دعا نہیں کی، اور کیا کہا کہ جی آپ کی گناہگار امت میں سے کوئی نیچے نہ گر جائے.